السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس کا آخری حصہ جس میں ایف اے کیوز شامل ہیں اس کا آغاز کریں گے، اور ابتدا میں ہمارے تقریباً 25 کے قریب سوالات شامل کیے گئے ہیں جو عمومی طور پہ پوچھے جاتے ہیں ہمارے وزٹر سے جب وہ ادارے میں جاتا ہے۔ تو ادارے میں جانے سے پہلے اس کو کم از کم ان سوالوں کی تیاری کروانا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جائے، اس سے سوال ہو اور وہ وہاں پہ جا کے سیکھے اور سمجھے اور بعد میں ہم سے آگے پوچھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے اس کو پہلے بتا دیں کہ بھئی ہم یہ کام پہلے سے کر چکے ہیں اور یہ سوالات ہوتے ہیں تو آپ تیاری کر لیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ تیاری کر کے جائے تاکہ آگے کسی قسم کی کوئی پریشانی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اب ہم دیکھیں گے سوالات اور پھر ان کے جوابات۔ جو جوابات دیے جائیں گے اس کے علاوہ بھی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ یہی جوابات دیے جائیں تاکہ مختصر وقت میں جو ہمارے سینئر اور ایکسپرٹ ممبرس ہیں ان کے تجربے سے، ان کے مشاہدے سے، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلا سوال جو عمومی طور پہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان سیشنز کا دورانیہ کتنا ہوگا اور ہر سیشن کا الگ الگ ٹائم بتا دیں۔ مطلب جو سیشنز آپ کروا رہے ہیں سیرت سیکشن کے تحت یا لائف سکل سیکشن کے تحت، تو ان کا دورانیہ بتا دیں، ایک سٹینڈرڈ ٹائم بتا دیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ جو ہمارے سیرہ سیکشن کے ٹاپکس ہیں ان کا سٹینڈرڈ ٹائم 90 منٹس ہے جو 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، اور جو ہمارے لائف سکل سیکشن ہے اس کے جو ٹاپکس ہیں ان کے لیکچرز کا سٹینڈرڈ ٹائم 2 گھنٹے ہیں جو کہ 120 منٹ بنتے ہیں، 120 منٹس۔ تو اس طریقے سے آپ ہر ٹاپک کا الگ الگ ٹائم نہیں بتائیں گے، 2 میجر سیکشنز ہیں آپ کے پاس، سیرہ سیکشن اور لائف سکل سیکشن، دونوں کا الگ الگ ٹائم بتا دیں گے کہ اس سیکشن کے ٹاپکس کا ٹائم اتنا ہے اور دوسرے والے سیکشن کے ٹاپکس کا ٹائم اتنا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اور وضاحت اگر ہو جائے وہ یہ کہ یہ جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے، کچھ ادارے ہمیں اس سے زیادہ ٹائم بھی دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق اپنی بات کو کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اور کچھ ادارے ہمیں اس سے کم وقت بھی دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق ہمارے اسپیکرز اپنی بات کو، اپنی ٹاک کو، اپنے لیکچر کو پلان کر کے تو اپنی گفتگو کو، لیکچر کو مختصر کر لیتے ہیں۔ پھر جتنا ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہم پلان کرتے ہیں اس کو، اور اس کے اکارڈنگلی ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیشن اسٹوڈنٹس میں ہوں گے یا ٹیچرس میں؟ تو اس کی وضاحت آپ کر دیں کہ ہمارے جو سیشنز ہیں اسکول لیول پہ ہم صرف ٹیچرس کو پڑھاتے ہیں، اسکولز میں ہم صرف ٹیچرس کو پڑھاتے ہیں، کالج، یونیورسٹی یا اکیڈمیز میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ادارہ بہت زیادہ فورس کرے اسکول میں کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے تو پھر ہم ٹیچرس کو الگ پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سیشن پلان کرتے ہیں۔
اور اسٹوڈنٹس میں بھی صرف 9 اور 10 کے اسٹوڈنٹس ان کو ڈلیور کیا جاتا ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیپریٹ سیشنز ہوں، ٹیچرز کا الگ اور اسٹوڈنٹس کا الگ. ایک سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان سیشن میں ہمیں اور ہمارے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا. تو اس کی وضاحت مختصر کی جا سکتی ہے ان کے سامنے کہ اس سوال کے 2 حصے نا. تو پہلا حصہ ہے کہ پوچھیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، دوسرا ہمارے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا. تو پہلے انہیں یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اگر سیرا سیکشن میں سے کوئی سیشن آپ پلان کرواتے ہیں ہمارا اپنے ادارے میں، تو آپ کو یا آپ کے اسٹاف کو یا آپ کے اسٹوڈنٹس کو جو فائدہ ہوگا وہ نظریاتی اعتبار سے ہوگا، اعتقادی اعتبار سے ہوگا، ایمانی اعتبار سے ہوگا، فکری اعتبار سے ہوگا، دینی اعتبار سے ہوگا. اور یہ ضروری ہے. دین کی بات کہنا سننا، اس کے اوپر سیرت مبارکہ کے حوالے سے یا ختم نبوت کے حوالے سے یا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو ہمارے سیرہ سیکشن میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو سب کا تعلق امام الانبیاء کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے. تو اس طرح کے لیکچرز اور ٹاپکس ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کو فائدہ اور تقویت پہنچاتے ہیں، ایمان کو نفع پہنچاتے ہیں اور یہ ضروری ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کی ذات کا فائدہ. اور جب آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا، آپ خود نظریاتی ہوں گے، آپ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. تو جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کے بھی کانسیپٹس کلیئر کریں گے. اور یہ اسلامک سوسائٹی ہے، اسلامک ملک ہے. تو جو آپ کا بچہ نظریاتی ہو کے جائے گا تو وہ فائدہ دراصل ادارے کو پہنچے گا. ایٹ دی اینڈ آپ کا فائدہ دراصل ادارے کا فائدہ ہے. تو اس ذریعے سے آپ جوڑ دیں ادارے کے فائدے کو ان کے فائدے کے ساتھ. مطلب آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ کے ٹیچرز کو فائدہ ہو گیا، آپ کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو گیا، وہ نظریاتی ہو گئے، وہ سیرت پہ آ گئے، ان کے کانسیپٹس، ان کے عقائد، ان کے نظریات کلیئر ہو گئے. تو ان کو جو فائدہ ہے وہ فائدہ دراصل آپ کے ادارے کا ہے. آپ کے ادارے کی گڈ ول بڑھے گی کہ اس ادارے میں بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی دی جاتی ہے، نظریاتی بھی تربیت تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ کا، آپ کے اسٹوڈنٹس کا اور آپ کے ٹیچرز کا فائدہ دراصل ادارے کا فائدہ ہے. اور جب آپ کے اسٹوڈنٹس نظریاتی ہو جائیں گے اور ان کو ان کے عقائد و نظریات کلیئر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ، اور وہ موٹیویٹ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پھر جب محنت کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کا جو رزلٹ آئے گا اس ادارے کا رزلٹ، اس کے اوپر وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا اور بہتر آئے گا. کیونکہ اسٹوڈنٹ سے موٹیویٹ ہوگا تو اس کے مطابق جب وہ محنت کرے گا تو رزلٹ جنریٹ کرے گا. وہ جب رزلٹ اچھا آئے گا تو دراصل اینڈ پہ آپ کے ادارے کو ہی فائدہ ہے. اس انداز میں آپ اس کو مختصر کر کے جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہے اور آپ کے ادارے کو کیا فائدہ ہے. یہ سیرا سیکشن اور لائف اسکل سیکشن کا اگر آپ نے وضاحت کرنی ہو تو وہ بھی ساتھ کی جا سکتی ہے کہ لائف اسکل سیکشن جو اگر وہ آپ پروگرامس کروائیں گے تو اس سے آپ کو یا آپ کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو لائف اسکلز ہیں اس کے اوپر آپ کو گرپ ہو جائے گی. اور آپ کو پلاننگ، ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، کمیونیکیشن اور یہ جو گولز اینڈ ٹارگیٹس، یہ ساری چیزیں سیکھنے کا بہت آسان اور اہم موقع آپ کو ملے گا. اور وہ سیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو اپلائی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی زندگی پرسنلی آپ بہت زیادہ فرق اور تبدیلی محسوس کریں گے. اور وہی فرق جو آپ کی ذات پہ پڑا ہے، جو آپ کی ذات کو جس نے تبدیل کیا ہے، وہی آپ کے ادارے کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالے گا، اثر ڈالے گا. اور آپ کے ادارے کی گڈ ول بھی بڑھے گی. ٹیچر کوالیفائڈ ہوگا، ٹیچر سکلز کو سمجھتا ہوگا تو وہ اس کو اپلائی جب کرے گا تو دراصل فائدہ آپ کے ادارے کو ہوگا. اسٹوڈنٹ پلاننگ کرے گا، اگر اسٹوڈنٹ ٹائم مینجمنٹ کرے گا اور سمجھ جائے گا اور وہ کرے گا تو دراصل فائدہ آپ کے ادارے کو ہوگا.
کیونکہ اس طریقے سے اس کا رزلٹ بہتر ہوگا، اینڈ رزلٹ بہتر ہو رہا ہے، اور جب اس کا رزلٹ بہتر ہو رہا ہے تو فائدہ ایٹ دی اینڈ آپ کے ادارے کو پہنچ رہا ہے۔ ایسے چوتھا سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس سیشن میں ٹیچرز کے ساتھ بڑی کلاسز کے طلباء کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے، تو اس میں آپ وضاحت کر دیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیچرز میں سیشن الگ ہوں، اسٹوڈنٹس میں الگ ہوں، اور اگر بہت زیادہ ضروری ہے آپ اسٹوڈنٹس کو بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان کا الگ سیشن رکھ لیں، ٹیچرز کا الگ رکھیں، کیونکہ جب ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم صرف ٹیچرز کو فوکس کر کے ان کے لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں، اور جب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں پھر ہم نے ان کو فوکس کر کے ان کے لیول پہ آسان اور عام فہم گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ فائدہ تو اسی کا ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں الگ سیشن ہو اور ٹیچرز میں الگ ہو، اور اگر اسکول ہے تو پھر کوشش یہی ہو کہ ہم صرف ٹیچرز میں سیشن کروائیں گے، ان کو ہیلپنگ مٹیریل پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اس کی مدد سے اپنے اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی کاؤنسلنگ کریں۔ ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سیشنز کے لیے ہمیں کیا انتظام کرنے ہوں گے، تو انہیں کہہ دیں آپ کو کوئی انتظام نہیں کرنا، صرف ایک کلاس یا ایک روم جس میں وائٹ بورڈ اویلیبل ہو، ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے چیئرز اویلیبل ہوں، ڈائس یا ایک ڈائس اویلیبل ہو، اور اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایک ٹیبل اویلیبل ہو جس کے اوپر ہم پروجیکٹر رکھ کے اس کی سیٹنگ کریں گے اور ویو وائٹ بورڈ پہ دکھائیں گے۔ تو یہ مختصر سی جو وضاحت آپ یہاں پہ سوال کی کر سکتے ہیں، باقی پروجیکٹر، لیپ ٹاپ، ایکسٹینشن، وائرز، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوگی، آپ نے صرف ایک روم پرووائڈ کرنا ہے جس میں وائٹ بورڈ لگا ہو اور سیٹنگ کے ارینجمنٹ ہوں۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے کہ جب ٹیچرز سیشن اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے طلباء کو کون دیکھے گا؟ یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے، تو اس کے بھی مختلف جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹیچرز کا سیشن آپ رکھیں چھٹی کے فوراً بعد، اور اگر یہ ممکن نہیں تو آپ ٹیچرز کا سیشن رکھیں بریک میں، 20 منٹ کی بریک ہے تو بریک کو ایکسٹینڈ کر دیں، آپ 1 گھنٹے پہ لے جائیں لیکن بریک میں رکھیں۔ یہ بھی ممکن نہیں تو پھر آپ ٹیچرز کا سیشن رکھیں، اور آپ کی جو میٹرک کی کلاس ہے، جو سینئر سب سے موسٹ سینئر کلاس ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کلاسز میں، جن کلاسز کے ٹیچرز سیشن میں موجود ہیں ان تمام کلاسز میں موسٹ سینئر کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ایز اے مونیٹر کھڑا کر دیں، تو مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے آپ جب فائل دکھائیں گے تو وہ پوچھیں گے لیٹر اپریسیشن لیٹر یہ کس نے جمع کیے ہیں، تو اس کے بھی مختلف جواب ہیں۔ سب سے آسان اور مختصر یہی ہے کہ جس ادارے میں ہمارا سیشن ہوتا ہے، اسپیکر پڑھاتے ہیں، تو پھر بعد میں ہماری فالو اپ ٹیم ان سے رابطے میں رہتی ہے، اس ادارے سے، اس ادارے کے مینجمنٹ سے، اس ادارے کے متعلقہ افراد سے جنہوں نے پروگرام میں سیشن کروایا ہوتا ہے، ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری فالو اپ ٹیم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان سے پروگرامز کے بعد یہ اپریسیشن لیٹر جمع کیے ہیں۔ اچھا، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، اہم سوال ہے کہ سیرت کے موضوع کا مواد آپ نے، سیرت سیکشن جو ہے اس کے موضوع کا مواد آپ نے کہاں سے جمع کیا ہے؟ تو سیرت سیکشن کے موضوع کا جو مواد ہے اس کو ریلیونٹ فیلڈ کے ماہرین کی مشاورت، معاونت اور سرپرستی میں جمع کیا گیا ہے۔ جیسے ختم نبوت کے حوالے سے مٹیریل ہے تو اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی مشاورت اور ان کی معاونت اور سرپرستی میں اس کو جمع کیا گیا ہے، اور انہی کی سرپرستی میں ہی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جو سیرت مبارکہ کا سیشن ہے، جو سیرت مبارکہ کا خاص موضوع ہے، تو اس کا مواد بھی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو کام کرنے والے ادارے ہیں، حضرات ہیں، علماء ہیں، ان کی مشاورت، معاونت سے، سرپرستی سے اس کو مرتب کرنے کے بعد ڈیزائن کیا گیا۔ جو بھی چینجنگ ہوتی ہے وہ ان کی
مشاورت سے اور ان کی مشاورت اور ان سے نظر ثانی کروائی جاتی ہے۔ اس کی مختصر وضاحت آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائف سکلز کا جو آپ کا سیکشن ہے، اس کے جو ٹاپکس ہیں، اس کا مواد آپ نے کہاں سے لیا؟ تو اس کی آپ وضاحت کر دیں کہ سلیپ مینجمنٹ، ویژن اور ٹائم مینجمنٹ، یہ 3 ٹاپکس کا جو مٹیریل ٹائم لینڈرز ایک ادارہ ہے جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے کہ جو مختلف ممالک میں ڈیلیور کر رہا ہے، مختلف ممالک میں ڈیلیور کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ تو ٹائم لینڈرز کے ساتھ شبان کا ورکنگ ریلیشن ہے۔ تو ٹائم لینڈرز کے جو فاؤنڈر ہیں سلمان احمد صاحب، تو ان کے ساتھ بھی مستقل مشاورت اور ان سے اس حوالے سے ہماری کوارڈینیشن ہے، ورکنگ ریلیشن ہے۔ تو یہ ٹائم لینڈرز کا مواد ہے جو کہ ان کی اجازت سے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو گولز اینڈ ٹارگیٹس اور وے ٹو سکسیس کے حوالے سے ہے مواد، وہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب جو کہ ٹرینر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، ان کی کتاب سے یہ مواد لیا گیا۔ 10واں سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ادارے میں یہ سیشنز کروانے ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے مختصر یہاں پہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں۔ اس کو 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اپلیکیشن ہماری SCF سیشن پلے اسٹور پہ موجود ہے، یا آپ جو ہمارا وزٹر جائے وہ خود ان کو لنک شیئر کر دے تاکہ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں آسانی سے۔ SCF سیشن اپلیکیشن ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دونوں سیکشن موجود ہیں، سیرا سیکشن اور لائف اسکل سیکشن۔ اب جس بھی ٹاپک کے اوپر، ان دونوں سیکشنز میں سے جس بھی ٹاپک کے اوپر سیشن کروانا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کر انٹری کریں گے، ہمارے پاس آپ کا ریکارڈ آ جائے گا اور ہماری فالو اپ ٹیم، بیک اینڈ ٹیم، فالو اپ ٹیم آپ سے خود کوآرڈینیٹ کر لے گی اور کوآرڈینیٹ کر کے آپ کے ساتھ سیشن پلان کر لے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم نے وزٹ کیا ہے، آپ کو ہم یہ کارڈ دے رہے ہیں، وزٹنگ کارڈ، اس پہ ہمارے نمبرز لکھے ہوئے ہیں، تو آپ جب مناسب سمجھیں، جب آپ کے پاس وقت ہو تو 1 مہینہ پہلے، کم از کم 1 مہینہ پہلے آپ ہمیں انفارم کریں کہ ہم سیشن کروانا چاہتے ہیں اپنے ادارے میں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا نمبر بھی ہمارے پاس آ گیا، کہ آپ کا وزٹنگ کارڈ بھی ہمارے پاس آ گیا، تو ہماری ٹیم نے جب وزٹ کرنا ہوگا آپ کی سٹی میں، ہمارے اسپیکر ٹیم نے جب آپ کے سٹی میں وزٹ کرنا ہوگا تو پہلے آپ سے کوآرڈینیٹ ہم کریں گے، ہمارے ممبر، بلکہ جو وزٹر ہے وہ خود ہی کوآرڈینیٹ کرے گا۔ ہم آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے، کانٹیکٹ کریں گے ہم آپ سے، اور آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو ڈیٹس بتا دیں گے۔ ان ڈیٹس میں ہمارے اسپیکر آپ کی سٹی میں اویلیبل ہیں، تو آپ اس میں سے کون سا ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے سیشن کے لیے، پھر جو کون سا ٹائم آپ بتائیں گے اس کے مطابق ہم پلان کر لیں گے اپنے سیشن کو۔ تو یہ پہلے 10 سوالات آپ حضرات کے سامنے اور ان کے جوابات رکھے گئے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، سوالات کے جواب کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اس میں مزید جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جو ہے پارٹ میں، جو ویڈیو کا ہمارا دوسرا پارٹ ہوگا اس کا، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو 10 سوالات ڈسکس کیے گئے، ان کے جوابات بتائے گئے، آپ اس میں سے کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔